آج ماہ ذوالحجہ 1444 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر محکمہ موسمیات میٹ کمپلیکس مین یونیورسٹی روڈ گلستان جوہر کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مولانا یاسین ظفر، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا عبد المالک بروہی، مفتی علی اصغر اتاری، مفتی فیصل احمد، مفتی یوسف کشمیری، پیر سید شاہد علی جلانی، مولانا اشرف علی، مولانا اسد زکریا قاسمی، مفتی ضمیر احمد ساجد، اور جو زونل رویت ہلال کراچی کے لوگ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں: حافظ محمد سلفی، مولانا مفتی صابر حسین، قاری نذیر احمد نعیمی، اور رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے حافظ عبد القدوس نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین، اور پاکستان نیوی سے کمانڈر سعد نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا، اور مختلف مقامات سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں اسلام آباد، لاہور، بہاولپور، خانپور، گھوٹکی، بھاول نگر، کراچی، پشاور و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1444 ہجری 20 جون 2023 بروز منگل کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 29 جون 2023 بروز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اور مقبول فرمائے، اور اس دن کو اور ان دنوں کو جو بہت ہی برکت کے دن ہیں، ان سب دنوں کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک یونان کے اندر
حادثہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور بہت سے بچے پانی میں ڈوب گئے. آج ہم ان کے لیے بھی یہاں پر دعا کریں گے. مگر جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے اور جن لوگوں نے ان بچوں کو بچوانے میں کردار ادا کیا ہے ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو قرار واقع جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. پتہ نہیں کتنے بچے اس حوالے سے گزرتے ہیں اور آج یہ یونان کا واقعہ جس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بچے جو ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں یہ بھی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے. اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. آئیں مل کر ہم پاکستان کے لیے یکجہتی، وحدت، اتحاد، رواداری کی آواز کو بلند کریں. وہ ممبر و محراب سے بھی ہوگی اور وہ ہر جگہ اور ہر سوسائٹی کے ہر سطح سے اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. ہم نے اس پاکستان کو انتشار سے پاک پاکستان بنانا ہے. ہم نے اس پاکستان کو پرامن پاکستان بنانا ہے اور اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اپنی افواج پاکستان اور ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہمارا فخر ہیں اور ہمارا ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا بھی فخر ہیں. آج ان کے جو حوصلے عزم بلند ہیں میں یہاں پر یہ بات کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کی دعائیں انشاءاللہ سپہ سالار پاکستان جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں. آئیں ہم سب سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی طرف چلیں اور اس کو ادا کریں. حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بال کے عوض جانور کے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے. ابھی زمین پر خون نہیں گرتا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تو اس میں آپ کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. آئیں مل کر ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی طرف چلیں. جو اللہ نے صاحب استطاعت لوگ پیدا کیے ہیں ان سے میری درخواست ہے بڑھ چڑھ کر اس قربانی میں حصہ لیجئے. اور وہ لوگ جو پورا سال آپ جانتے ہیں کہ گوشت کی ایک بوٹی نہیں کھاتے آئیں مل کر ہم ان کا ذریعہ بن جائیں. عید تو وہ کہتے ہیں نا امیر کی عید تو ہر روز ہوتی ہے مگر غریب کی عید ہوتی ہے اصل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ جو یونان میں سانحہ ہوا اور پاکستانی بچے اور بچے جو اس کشتی میں سوار تھے وہ جہاں باق ہو گئے
یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ یہ جو ذوالحجہ کا چاند اور اس کے حوالے سے یہاں اجلاس کراچی میٹ آفس میں منعقد کیا گیا، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے رب کریم اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہماری افواج پاکستان، اے اللہ اسی طرح ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری حکومت امن کے لیے اور پاکستان کے تحفظ استحکام کے لیے جو کام کر رہی ہے، اے رب کریم ان کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ جو پاکستان کے شہداء ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ آج ہمارے ساتھ پوری پاکستانی قوم اس دعا میں ہمارے اس میڈیا اور ان بھائیوں کے ذریعے ساتھ ہے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت اور ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت ابراہیمی کو بڑھ چڑھ کر ہم سب کو یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنا کرم فرما دے، اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ آج کا جو انتظام یہاں پر کیا گیا اور چیف منسٹر صاحب نے کیا، وزارت مذہبی امور نے کیا، رویت ہلال کمیٹی نے کیا، اور اے اللہ ہمارے اس میڈیا جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کا، وہ ہمارے پاس اس وقت آیا اور اس کے ذریعے پوری قوم نے یہ اعلان سنا۔ یا اللہ ان سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو مجھے جو نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے، پورا فرما دے، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ یا اللہ وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور فرمایا ہے۔ حضور کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ یا اللہ ہم سب کو نفع پہنچانے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم